जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। मैं इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सी एक सूरत हाल बनी हुई है, बल्कि एक आप यूं कह लें टेस्ट है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनका, कि उन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर निगरान जो है इस वक्त अनवर काकड़ साहब, और उनसे उन्होंने कहा है जनाब कि हमें शिकायतें आ रही हैं, बल्कि एक पार्टी का उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ कि जो नए वजीर आप बनाते जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर दो चार ऐड किए जा रहे हैं, उनकी अफिलिएशन पर ये कुछ पार्टीज़ को एतराज़ात है। मेरा ख्याल है वो उसको रेफरिंग टू पीपल्स पार्टी कह रहे थे। पीपल्स पार्टी ने कुछ दिन पहले कहा है कि जनाब के ये अपने अपने जो इनके लॉडले और इनके प्यारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उन्हीं को ही वजारतें दी जा रही हैं, जो विच वॉज बिट अनयूजुअल एज वेल। एक दो दो वजूहत की वजह से, एक तो क्यों निगरान हुकूमत जब होती है तो उसने कोई बड़े फैसले नहीं करने होते, मेजर इनिशिएटिव नहीं लेने होते, जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पर चीज़ों को आपने आपने चलाना होता है, मोस्टली ये होता है आपके उसमें। लेकिन अब हमने देखा है क्योंकि इनके जहन में वही है कि इलेक्शन जो है शायद फरवरी तक जाएँ, मार्च तक जाएँ, 6 महीने का गैप है, लिहाजा कोशिश की गई है बड़ी कैबिनेट बनाई गई। मेरे हिसाब से बड़ी कैबिनेट है, 30 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। इट शुड हैव बीन 10, उन्हीं में आप उनको चार्जेस, आप उनको मुख्तलिफ वजारतों को चार्जेस दे दे, आप उनको दे देते, क्योंकि जो असल काम करने वाला होता है वो कोई वजीर ने नहीं करना होता ना। वजीर को उसका रूल्स ऑफ बिजनेस का पता होता है, ना एस्टा कोड का पता होता है, तो ना वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, वो फेडरल सेक्रेटरी होता है। फेडरल सेक्रेटरी की अप्रूवल वाली सारी चीज़ें होती हैं। मिनिस्टर का काम सिर्फ इतना होता है, आई हैव सीन द समरी टू बी सबमिटेड टू द कैबिनेट, बस सीन की हद तक इनका रोल होता है। या अगर कैबिनेट कोई पॉलिसी देती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ब्यूरोक्रेसी ने इन द लाइन ऑफ जो कानून लाज जो भी उनके कहते हैं उसके तहत, उनका फॉलोअप के तौर पर मिनिस्टर वगैरह या कैबिनेट जो है वो करती रहती है। अदर एग्जेक्टिव पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास होते हैं। एक अगर एक सेक्शन ऑफिसर चाहे ना, एक सेक्शन ऑफिसर, वो अगर आपके वजीर के एंटरटेनमेंट अलाउंस को अप्रूव ना करे तो वजीर साहब चाय भी नहीं पी सकते दफ्तर में। ये इतनी पावर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के बाद, जो बाज़ बड़ी वो बन जाती है कि हमारे बड़ा जुल्म होता है और हमें ये किया जाता है, फलां किया जाता है, मिल जाते हैं, आप इनके साथ कोलाब्रेशन करते हैं। बस सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी मिल के फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े खांचे, बड़े बड़े काम करते हैं। अगर अगर ब्यूरोक्रेट सपोर्ट ना करे इसको इसको मिनिस्टर को या सियासतदानों को, ये लूटमार नहीं हो सकती। ये मैं अपने अपने इस्लामाबाद में 25 साल के तजर्बे बता रहा हूँ, नहीं हो सकती। फाइल पे इनकार कर दे, वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हो सकता। अब आप कहें कि करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाए भाई, अगला जाता है वो कहते मैं नहीं करता, गलत काम तो नहीं करता। मतलब कितने सेक्रेटरीज को आप हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं या आपका मिनिस्टर हटा, 2 3 4, सो इट विल बी। हालांकि मेरा यह ख्याल है कि एक के बाद आप दूसरा सेक्रेटरी नहीं हटा सकते, एक को आप अपनी गुस्ताखी पे कर सकते हो। खैर एनीवे, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अब ये हो रहा है कि वो जो उन्होंने उन्होंने आके ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं या जिनको नया लगाया गया है, उस पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने एक उनके सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा है कि जनाब ये जो आप इस पॉलिटिकल अफिलिएशन के साथ जिनके अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूजली तौर पर होता ये है कि एक निगरान सेटअप का जो कंसेप्ट है वो न्यूट्रल का होता है, न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी कोई अफिलिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए हैं पिछले दिनों में, स्पेशली आज चीमा साहब को ब्यूरोक्रेसी का वो लगा दिया, जो ग्रेड 20 के हैं मेरा ख्याल है उनको ग्रेड 22 को ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। कैसे है वैसे भाई, जो दाद दें हमारे मुल्क को और हमारे बाजू बड़ों को, जो वफादार है ना आपका जो ब्यूरोक्रेट, उसको कहाँ से कहाँ ले जाए। नफास साहब, उनको अभी लगाया गया जनाब कि आप जो प्राइवेटाइजेशन करें और आप बैठ कर रूजवेल्ट होटल है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको सेल करें। वो मसूफ जो हैं इस वक्त फवाद साहब जो नवाज शरीफ साहब के वो रहे हैं और बड़े उनकी नॉन किस्म के एफिलिएशन है, वो उनके साथ इस वक्त उनको दे दिया गया है। और उसके हालांकि उसके अगले दिन उन्होंने लेटर लिखा था, जिस दिन उनका नाम आया था वेरी नेक्स्ट डे या इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था, इतराज़ात किए थे कि ऐसे ब्यूरोक्रेट या लोग लगाए जा रहे हैं वजीर जिनकी नॉन एफिलिएशन है। उन्होंने डैम केयर किया है, उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस ने इसको देखा ही नहीं है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को कोई समझे ही नहीं है। ये पाकिस्तान में वो हो रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ, अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने वो कहते ताड़ नहीं है, तो फिर लेटर लिखने की क्या जरूरत, चुप करके बैठे रहें, पार्टीज अपनी अपनी गुफ्तगू करते रहें, मीडिया सवाल उठाते रहें। आपने अगर लेटर लिख दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और आप इम्प्लीमेंटेशन करके दिखवाएं ना, फिर अपनी अथॉरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, कि एक निगरान वज़ीर आज़म या निगरान एक सेटअप जो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। जब ये कहते हैं ना कि अच्छा इसको समी सही साहब हैं, उन्होंने वजारत दी हुई है, उनका नाम आ रहा है, उनको बना शायद तारड़ साहब, वो तो खैर बहुत करीबी लोग हैं। अब आहा चीमा साहब बड़े करीबी हैं इनके, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी थे, फवाद भी खैर सेक्रेटरी हैं पंजाब में, लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हो गए थे। शाहिद तारड़ साहब उसके चेयरमैन NHA थे इसके ये नवाज शरीफ साहब के दौर में, और वो सेक्रेटरी भी थे, चेयरमैन भी थे, और उसके बाद वजीर कोई नहीं था, मतलब फुल वजीर नहीं था इसका, ये मवासलात का नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी हुई थी, लेकिन इख्तियारात सारे वो यूज़ कर रहे थे।
اب ان کو دوبارہ لے آئیں واپس. اب ذرا دیکھنا اپنے وفاداروں کو بھولتے نہیں ہیں. ہمارے دوست ہیں یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو جاتے جاتے کی وزارتوں پہ اپنے بندے انہوں نے لگوا دیے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں. اس بات پہ اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی توجہ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے دلوائی, انہیں خود نہیں محسوس ہوا. اب ایک دو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی طور پر بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کی پولیٹیکل افیلیشن اور نون, تو پھر لوگوں نے کچھ اور نے اعتراض کر دے. پھر واٹ اباؤٹ آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں نگران, وہ بھی پولیٹیکل افیلیشن ہے ان کی, وہ بھی ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر تھے, پھر تو ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہے. اگر آپ لوگ اس وجہ سے کسی بیوروکریٹ کو یا کسی اور بندے کو آپ وزیر نہیں لگانا چاہ رہے یا نہیں لگنے دیتے, تو پھر تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل آدمی ہے. پھر اس وقت ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا سلطان سکندر راجہ صاحب کو کہ پولیٹیکل آدمی جو ہے نا وہ نہیں لگ سکتا, کوئی آپ کوئی نان پولیٹیکل بندہ لے کے رہے ہیں. ان کی تو ہے ایسے دیکھ لیں, ہمارے مہربان ہیں, میں مطلب ان کی قبلیت یا ان کی کوئی انٹیگریٹی پہ شک نہیں کر رہا. یہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ نان پولیٹیکل افیلیشن ہے, وہ بھی ایک پارٹی کے وہ ہیں. اگر آپ نے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے, جو میرا خیال ہے, ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ انہیں نگران وزیر اعظم کے سیاسی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پولیٹیکل افیلیشن پہ, نگران وزیر داخلہ کے پولیٹیکل افیلیشن پہ فرق نہیں پڑتا, پھر انہیں یہ فواد حسن فواد صاحب, آہد چیمہ صاحب, شاہد تارڑ صاحب, سمی سعید صاحب, ان کے افیلیشن پہ کیوں اعتراض ہے؟ جسٹ ایم آسکنگ. مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, دو پیرالل وہ چیزیں ہیں, کیونکہ اس پہ ان پہ اعتراض انہوں نے بلاول بھٹو صاحب جو پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, ان پہ کاکڑ صاحب پہ یا وزیر داخلہ صاحب پہ, لہٰذا آپ کو وہ اعتراض نہیں لگتا. پیپلز پارٹی نے اعتراض بیوروکریٹس کو کیا ہے تو آپ کو اعتراض لگ رہا ہے کہ نہیں جناب نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب پھر پورا کھیل کھیلیں, لیٹر لکھیں وزیر اعظم کو, لکھنا چاہیے آپ کو کہ سر آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے, وزیر داخلہ صاحب کے بھی ہیں, ایک دو اور بھی نکل آئیں گے اس میں سے, تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے یہ لگتا ہے بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز بن جاتی ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں, ہی از اے ویری ڈیسنٹ مین, میں ان کی ویری پولائٹ ویری ہمبل مین, میں ان سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, تو آئی فاؤنڈ اے ویری جینٹل مین, گڈ مین. لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں گی, میں ان کا ذاتی احترام میں اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. بعض چیزیں جو ہیں ان پہ تو کوشچن کیا جا سکتا ہے. مطلب کیا یہی وجہ ہے کہ سارے ڈی ایم جی کے ہیں, آپ بھی ڈی ایم جی کے افسر ہیں اور آپ بھی ریٹائرڈ ہیں, وہ بھی ریٹائر ہیں, بلکہ فواد کے بارے میں تو شاید کہا جاتا ہے, somebody told me, I hope I am right, کہ ان کے بیچ میٹ بھی ہیں شاید, ان پہ ہیں. تو آپ کو پھر ڈی ایم جی کے افسران پہ کیوں اعتراض ہے؟ آپ کو پولیٹیکلی طور پر جو بڑے لوگ ہیں ان پہ اعتراض ہے. پھر یہ سمجھا جائے کہ ڈی ایم جی کے افسران کی, جس کو آج کل پی ایس کہتے ہیں, ان کی آپس میں ریولریز ہوتی ہیں, کہ پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب کہ کیسے ایک ڈی ایم جی کا بندہ جو ہے وہ اس پہ لگ گیا ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کا منسٹر لگ گیا, یا 20 گریڈ کا ایک افسر جو تھا بہت مچ جونیئر, وہ اسٹیبلشمنٹ کا منسٹر لگ گیا. شاہد تارڑ صاحب تھے, وہ بھی آپ کی طرح ایک ڈی ایم جی کے آئے ہوئے تھے, وہ کیسے جناب آج وفاقی وزیر مواصلات بنے ہوئے ہیں, یا سمی سعید صاحب. تو ہم پھر کیا سمجھا جائے, یہ ریولری ہے کوئی ہوئی ہے کہ نہیں جناب کہ یہ تھے کہ ہمارے بیچ میٹ تھے, ہمارے جونیئر تھے, فلانے تھے, وہ دے ہیو بین اپوائنٹڈ بیکاز آف دا پولیٹیکل افیلیشن. ہوتا ہے, انسان ہے, کیا کرے. میں بھی شاید, وہ کہتے ہیں نا اس کا ہے نا بڑا خوبصورت اس کا ڈائلاگ ہے نا فلم 3 ایڈیٹس کا, انڈین فلم جو بڑی خوبصورت فلم ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھنے والی فلم ہے. اس نے انسانی نفسیات کو سم اپ کر دیا تھا اس میں ڈائلاگ میں. وہ جب وہ جاتے ہیں نا یار دوست تینوں جو ہیں اور جا کے رزلٹ دیکھنے جاتے ہیں, تو انہیں وہ اپنے دوست کا عامر خان کا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو عامر خان کا پاس ہوا یا نہیں ہوا, تو دیکھتے ہیں عامر خان کا انہیں کہیں رول نمبر یا نام نظر نہیں آتا. بیچارے افسردہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو پاس ہوں گے, لیکن ہمارا دوست جو ہے نا عامر خان وہ نہیں پاس ہوا. تو اچانک وہ تیسرا آ کے بتاتا ہے کہ یار وہ اوپر دیکھو, عامر خان نے تو ٹاپ کیا ہے, وہ تو اوپر ہے, اوپر تو انہیں دیکھے نہیں تھا. وہ مطلب میرے جیسے نلائق یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نیچے ہوں گے سارے. تو اس سے بڑی خوبصورت بات, بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے. اٹ مطلب وہ کہتے ہیں سمرائز دا ہول ایک آپ کی ہیومن نیچر. تو کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ دوست اگر یہ فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے, اور اگر دوست آپ کا ٹاپ کر جائے تو اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. فیل ہونے کا بھی دکھ ہوتا ہے, لیکن ٹاپ کر جائے اس کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو پھر میں ان سے بڑے احترام اور ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں سکندر سلطان راجہ صاحب سے, تو پھر ہی وجہ ہے. اچھا, ایک اور آپ نے کام کیا ہے, آپ نے نام نہیں لکھا اس لیٹر میں, جرنل سی کامنٹ کیا ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو چھپا رہے تھے. آپ سر اس پہ اگر آپ نے لگتا یہی ہے, انہوں نے ان کے اس لیٹر کو سیریس نہیں لیا گیا. اب یہ ان کی بہت بڑی ان پہ وہ ہے, بگ چیلنج ہے میرا خیال سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے, الیکشن سے پہلے اپنی انٹیگریٹی, اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے, کہ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں بیوروکریٹس کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے ایک کسی پولیٹیکل فیملی کے بالکل یہ وفادار ہیں, انہی کا ایجنڈا فالو کرتے ہیں,
انہی کے ہی یہ بوائز ہیں، انہی کے لیفٹیننٹس ہیں، انہی کے ہی یہ سارے کے سارے اوبیڈینٹ سرونٹس ہیں. تو سر پھر نام لکھیں، لیٹر لکھیں اور پھر پرائم منسٹر کو بھیجیں. ادروائز پھر آپ اپنی پاورز یوز کریں، کیونکہ ساری پاورز اپوائنٹمنٹ کی آپ کی اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تھیں، اس کی اپروول کے بغیر. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں اگر اس معاملے میں ویک رہے اور ان 4 لوگوں کو جن کو میں بتا رہا ہوں، جن کو ان کے ذہن میں ہے کہ شاہد تارڑ صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، فواد حسن فواد صاحب ہیں اور سمیع سعید صاحب ہیں، ان کو وہ نہیں ہٹوا سکتے، تو میرا خیال ہے بہت بڑی ان کو ڈس پڑے گی، بہت بڑا ان کی کریڈیبلٹی کی الیکشن جو آنے والے دنوں ان کو کوئی سیریس نہیں لے گا. پھر یہی سمجھا جائے گا کہ بیوروکریٹ جو ہے نا الیکشن کمیشن کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ اتھارٹی کے سبمیشن کے عادی ہو جاتے ہوتے اوور دا پیریڈ آف 37-38 ایئر آف سروس یس سر بن جاتے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ پرائم منسٹر کو بس وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے لیٹر لکھ دیا، ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی، ہم اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہی لیٹر بازی چل رہی ہے. دیکھتے ہیں، کاکڑ صاحب نے تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا لیٹر، کوئی جواب بھی میرا خیال اب تک ان کو نہیں دیا گیا، اور نہ بلکہ انہوں نے حلف بھی دلوا دیے ہیں. جس دن انہوں نے لیٹر لکھے ہیں کہ ان کو کہ پولیٹیکل افیلیشن والے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے اٹھا کے ان کو حلف دلوا دی، وزارتیں دے دی ہیں. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا ساتھ ہی کہ فلاں فلاں چیزیں ہم وہ کر رہے ہیں، ان کو سیل کر رہے ہیں. بالکل ہو رہی ہوں گی. اینی وے دیکھتے ہیں کہ سکندر سلطان راج صاحب جو ہیں کوئی سٹینڈ لیتے ہیں، کوئی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ٹکراؤ کوئی ٹکر لیتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ، یا کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ کوئی دبکا شبکا دیں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ جائے. اگر کوئی پوچھ رہا ہے جی کیا کریں جی، ہم نے تو کوشش کی تھی، اب آگے سے نہیں سنے تو ہم کیا کریں، پتہ ہے نا آپ کو پاکستان ہے. پھر ہمیں یہ کہا جی دیکھیں جی ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، پاکستان ہے جی، پتہ ہے پاکستان میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا دو لگ جاتا ہے، جو طاقت ازما لیتے ہیں نا سر، اسی کی ہوتی ہے پاور. مجھے یاد افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہے، پورے کا پورا انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. اس وقت بھی تو یہی تھے، بیوروکریٹس ہی تھے نا، اسی وقت یہ وزیر تھے، وزیر اعظم تھے، صدر تھے، سارے تھے. پاور آپ کے پاس ہوتی ہے، استعمال کرنی آنی چاہیے. سو سکندر سلطان راج صاحب اگر ہیں نا، ان کے پاس پاورز ہیں، استعمال کرنا سیکھیں. یہ پاور کو دیتا نہیں ہوتا آپ کو لینی پڑتی ہوتی ہے. اینی وے بس ایسے دل کیا میں کہ ذرا راجہ صاحب کو چھیڑا جائے کہ شاید کہ راجہ صاحب کے اندر کا راجہ جو ہے نا وہ جاگ جائے. لیٹر انہوں نے خود لکھے، کو میرے کہنے پہ نہیں لکھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. لیٹس سی.